ابھی ہم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں ان کے کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اشعار سنے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے دل میں اتار دیں. بات صرف اتنی ہے کہ بات دل میں اتر جائے، پنکھا کم کر دینا، بات دل میں اتر جائے. جب اتر جائے تو سب ہو گیا. آج کل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی آپس میں گندی مذاق کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، ساتھ میں مستیاں کرنا، ایسے گندے گندے مذاق جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گندی گندی گالیاں. پھر ظاہری بات ہے ہم بڑوں کا کیا حال ہوگا جب بچوں کا یہ حال ہے تو ہمارا پھر کیا حال ہوگا. اللہ کی ستاری ہے، اللہ نے میرے اور سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پردہ ڈالے ہی رکھے. یہ پردہ اگر ہٹا تو پھر مر گئے بس. ہر مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب ہم ہر مومن کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں گے. ایک دن انشاءاللہ اللہ کام بنا دیں گے. یہ اللہ پردہ بس معاف فرما دے، پردہ نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، نہ یہاں نہ قبر میں نہ وہاں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اب تک تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہوگا تو ہم نے سب لکھ لیا. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا. سب نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو گئے، ہمارے قلم میں دم نہیں ہے. ان کی وفاداری کو ہم لکھ سکیں، ان کی شجاعت کو لکھ سکیں، ان کے اخلاق کو لکھ سکیں، ان کی اتباع حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی وہ ہم لکھ سکیں. آخر میں سب عاجز آ جاتے ہیں. جس طرح تفسیر لکھتے ہوئے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء، کہ ہم نہیں لکھ سکے، حق ادا نہیں کر سکے. تو لامحدود ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسے حق لکھ سکتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت میں، اسوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں، نہ کوئی ہے، نہیں کو ہوگا. حضرت نفیس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کس سے تشبیہ دوں، آپ کا سراپا کیسے لکھوں، آپ جیسا کوئی ہو تو مجھے بتائے نا کہ میں آپ کی تعریف کیسے کروں، آپ کی اخلاق کا کیسے عرض کروں، کیونکہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں نا. اس لیے اللہ سے معافی مانگ کر پھر اپنے اشعار ختم کرتا ہوں بس. کیونکہ کوئی آپ جیسا ہو تو اس کا سراپا لکھوں نا میں، کہ آپ کے مسکراہٹ کا لکھوں، آپ کے دانت مبارک سے جو روشنی نکلتی تھی وہ رکھوں. ہم اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ مطلب کی بات ہے کھانا پینا، یہ مطلب کی بات لے لیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنستے تھے، ہم بھی ہنستے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ ملا دیتے ہیں وہاں پر. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نقل ہے، لیکن ملا کیسے سکتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو غصہ آتا تھا کس بات کے لیے؟ دین کے لیے آتا تھا. ہمارا غصہ نفس کے لیے، نعوذ باللہ وہاں ملا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو غصہ ہے نا. جب اشعار ہو گئے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت میں، تو حضرت والا کی آواز ہے سلسلہ نمبر 87 عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو صحبت وہ نعمت ہے کہ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا تھا. یہی اشعار جو ابھی پڑھے تھے نا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. واہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں بیان میں حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا تھا، جن نگاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اس پر حضرت والا کا شعر ہے جو پڑھا گیا، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی. وہ اللہ والا وہ ایمان کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تقوی کی نقل کر سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ سکتا ہے. مجھے ایسے پیارے شیخ یاد آ رہے ہیں اس وقت. فرمایا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی کتنی فرض نماز پڑھتے تھے؟ بس ایک کو کوئی پتا ہے؟ 3. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ والے، ہم، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا، ثنا پڑھی، جو بھی پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، ہم وہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اور الگ پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وہی پڑھ رہے ہیں نا. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو احسانی کیفیت عطا کی تھی، اپنا نور نبوت جو عطا کیا تھا، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں مل سکا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسانی کیفیت اور امت کا درد اور اللہ کی عشق اور مستی اور ولایت اور درد دل، اللہ کا قرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ان کو ٹرانسفر ہوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو درجہ ملا وہ نہیں مل سکتا. پھر صحابہ نے یہ مال آگے ٹرانسفر کیا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 2 رکعت آج کوئی ادا کر سکتا ہے؟ سارے دنیا کے اللہ والے مل کر بھی ادا کریں نہیں کر سکتے. وہی پھر بات آ گئی احسانی کیفیت. تو اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ہلکا دھیان یہ رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نعرہ تکبیر کیسا ہوگا. اگر آواز کے اندر بھی
آواز کے اندر بھی 5000 آدمی ملے نا، اس سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نعرہ تکبیر ایسا تھا کہ کفار کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، کلیجے پھٹ جاتے تھے. ارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے تھے، ہندو اپنی بارات روک لیتے تھے کہ مولوی صاحب کتنا پیارا قرآن پاک پڑھ رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ڈائجسٹوں کا وقت ہے، فلموں کا وقت ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن کی باتیں شیخ سے پوچھ کر کون سا کتاب پڑھے، وہ وقت نہیں ہے ہمارے. صحابہ کے برابر کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے کب کا پہنچ کے دکھاؤ بھائی. ان کو دیکھو تو صحیح کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدا تھے. کیسے ذرا تصور تو کریں کہ دونوں تلواروں سے نعرہ تکبیر کرتے ہوئے اور گردن کٹواتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے اس حالت کے اندر بھی ہاتھ کٹا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے وار کر رہے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا دیا اور فرمایا کہ گرنے نہ پائے، حفاظت کرنا، اور اگر شہید ہو جائے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ صحابی، پھر یہ صحابی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ بعد نے فرمایا کہ یہ سب شہید ہوں گے دیکھنا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کٹے ہوئے بازوؤں سے تھام لیا. اس کے بعد آگے یہ حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدا پر. ذرا یہ تصور کریں کہ 70 جنازے احد کے میدان سے نکل رہے ہیں تو اس وقت کا کیا حال ہوا ہوگا. یہ سوچیں کہ کس طرح تیزی سے گھوڑے دوڑتے ہوں گے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نعرہ تکبیر کر کے اور نیزہ گھسٹ دیتے ہوں گے، ان کے دل کے اندر جگر کے آر پار کر دیتے ہوں گے. یہ ہے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، پی لیتے تھے، اپنے پر مل لیتے تھے. کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک فدا ہونے کی کوشش کر رہا تھا. کس طرح احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حفاظت میں شہید ہو گئے. کس طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے کھڑے ہیں اور سینے پر تیر کھا رہے ہیں. اس حالت میں بھی خیال ہے کہ پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے. حضرت فرماتے اس حالت میں پیچھ ہو گئے اور چہرہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے کر دیا اور پیٹھ پر تیر کھا رہے ہیں. اور آج کا لڑکا 8-10 برس کا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور ان پر بیٹھ کر زندگی ضائع کر رہا ہے. کہ فیس بک سے نکلا تو یوٹیوب، یوٹیوب سے نکلا تو ٹویٹر سے نکلا تو ویڈیو گیم سے نکلا تو کارٹون سے نکلا تو فلم سے نکلا تو کرکٹ سے نکلا تو خود کرکٹ کھیلنا، وہاں سے نکلا تو فٹ بال، وہاں سے نکلا تو ہوٹلیں، وہاں سے نکلا تو دکان کا سامان چوری کر رہا ہے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشن کو لے کر نعوذ باللہ آگے چلیں گے. ایک ایک صحابی کس طرح فدا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ تو جن صحابہ نے خدا دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا تھا، اب وہ خدا دیدہ آنکھ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. لہذا اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کو تم دیکھو کہ قلم یا زبان سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، تو تم کہو کہ لعنت ہو تمہارے شر پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. یہ کرتے ہیں نا خطبے میں، بس سن لیا ختم. اور دوسرے برے بھلا کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے. بس جس شخص نے ان سے محبت کی، ذرا جملہ غور سے سننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بس جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو صحابہ کی مدح اور تعریف سے، ان کی عظمتوں سے، ان کی رفعت شان سے انقباض ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ صحابہ کی تعریف سے جن کو غیظ آئے، چہرہ مرجھا جائے، تو سمجھ لو کہ ان پر لعنت ہے، ان کے کفر کا عکس نظر آ گیا. اس کے اندر خطرناک مرض موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود. ایک تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. دوسرا اللہ فرما رہے محمد الرسول اللہ، اللہ فرما رہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی میں نے براہ راست سنا, بعد میں حضرت والا سے سنا تھا ساؤتھ افریقہ میں. حضرت والا میں نے تو کیسٹ میں سنا تھا کہ حضرت نے فرمایا جا کے بیان کرو, ابھی بیان لگا تھا نیٹ ویٹ پر جاری بھی ہو گیا ہے. تو حضرت میر صاحب نے یہی آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ. فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ معہ جو ہے اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے نبی کا فیضان یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. فرمایا کہ خوبیاں یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر نہایت رحم دل ہیں. بار بار فرمایا یاد رکھنا معاہو کا فیضان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے صحبت کا. ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے, غرض وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیا حضرت کا اللہ نے علم عظیم اس وقت یاد دلایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ وہ جو میرے نبی ہے اس کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے دل کا نور ان کے چہروں سے نمایاں ہے اور توریت اور انجیل میں ان کی تعریفیں مذکور ہیں. اللہ فرما رہے توریت انجیل میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریفیں مذکور ہیں. اللہ ہمارے دل میں بھی ڈال دیں. ان کے دل کا نور ان کے چہروں سے نمایاں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم. فرمایا کہ یہ چہرے سے جب گناہ نہیں کرتے نظر اور دل کی حفاظت ہوتی ہے, شرعی پردہ ہوتا ہے, شرعی داڑھی ہوتی ہے, ٹخنا کھلا ہوتا ہے, گناہ سے بچتے ہیں, فرض واجب سنت موقعہ ادا کرتے ہیں, اس وقت وہ جو نور ہے ان کا جمع ہوتا ہے. جو گناہ کرتا ہے نور ضائع ہوتا ہے اس کا, توبہ کی برکت سے دوبارہ آ جاتا ہے. لیکن جو جان لڑا کر گناہ نہیں کرتے اور ذرا گناہ ہوا اسی وقت توبہ کر کے سجدے کا کو آنسوؤں سے تر کر دیتے ہیں تو ان کا نور اوور فل ہو جاتا ہے, چہرے سے ٹپکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے. جب یہ نور آئے گا تو حدیث پاک سمجھ میں آئے گی اذا روح ذکر اللہ, اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جب یہ نور چھلکنے لگے گا تب یہ دعا سمجھ میں آئے گی اے اللہ میرے اوپر نور, نیچے نور, دائیں بائیں آگے پیچھے, آنکھوں میں, کان میں, ناک میں, میرے بوند بوند میں خون کے نور, اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے. اب دوبارہ بتاتا ہوں حضرت کا وہ خاص مضمون. اللہ کرے سب سے پہلے میرے دل میں اتر جائے, اللہ کرے سب سے پہلے میرے دل میں حضرت کا عجیب مضمون گزر جائے, دل میں اتر. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ میرے نبی کے مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں اللہ کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرتے ہیں. اور حضرت نے فرمایا بے حیا اور کمینہ لڑکیوں اور لڑکوں کو تلاش کرتا ہے. اللہ کے عاشق اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کہ میرا رب کس بات سے راضی ہوتا ہے, اور یہ کمینے ننگی فلمیں اور بےہودہ حرکتیں اور غیبتیں اور ننگی فلمیں اور گانے اور غیبت اور فیشن اور اپنی بیٹیوں کو ذلیل کپڑے پہناتے ہیں کہ بیٹی کو سب دیکھے اور ماں خوش ہو رہی ہے. ماں کا جنازہ نکلا ہوا ہے غیرت کا, خوش ہوتی ہے ماں کہ میری بیٹیوں کو لڑکے دیکھ رہے ہیں. اجی یہ رشتہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے یونیورسٹی کالج میں ان کو ننگا کر کے بھیجو تاکہ ان کے کمینے پن کو دیکھ کر دوسرا جو بے حیا ہو اس پر عاشق ہو جائے. تو اپنی بیٹی کی شادی بے حیا سے کرانی پڑتی ہے. تجھے یقین نہیں ہے کہ آسمان سے رشتے بنتے ہیں؟ یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ان کے رشتے نہیں آتے, جو لڑکوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ان کے رشتے نہیں آتے. 6-7 ایسی بچیاں جن کے رشتے نہیں آئے, عمر ہو گئی 27-28 برس. مختلف اوقات میں ان بچیوں نے خط لکھا کہ ہمیں سہیلیاں اور خاندان کی لڑکیاں ایسے ڈراتی ہیں اور ایسے کہتی ہیں, میرے دل میں جو خیال آتا ہے صحیح ہے یا نہیں, یہ شیخ بتائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں. کیا خیال لکھا انہوں نے پتا ہے؟ کہ شیخ میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں شادی کے لیے نہیں بھیجا. اور پتہ ہے اللہ جس سے بھی کام لیں, بتاؤ خاتون نے کیا لکھا کہ میرے شیخ کاش ان عورتوں کو یہ پتا چل جائے جو ہمیں تنگ کرتی ہیں, اذیت پہنچاتی ہیں, کہ کتنی بچیاں جوانی میں انتقال ہو گیا, ان کی شادی کہاں ہوئی؟ بھائی مثال کیسی زبردست ہے. بھائی 17 برس ہو گئی, 18 برس, 20 برس, یہاں تک کہ منگنی ہو چکی, انتقال ہو گیا, نکاح ہو گیا, انتقال ہو گیا. ہمارے وہاں پر گاؤں کے اندر حیدرآباد, گاؤں میں نہیں حیدرآباد میں شادی ہوئی, غور کرنا, رخصتی ہوئی, بیوی کے ساتھ آ کر بیٹھا گپ شپ لڑا رہا ہے. قسمت کی بات ہے جو میں دوستوں سے کہتا ہوں نماز نہیں چھوڑنا, نمازی تھا, کہا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. نماز پڑھ کے واپس آیا, دلہن صاحبہ اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی, اس جوڑے میں, اس چوڑیوں میں, اس مہندی میں, جس کو ماں نے رات کو رو رو کے رخصت کیا تھا, وہ آسمان پر چلی گئی. تو کیا ہوا؟ شادی ہو گئی لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا.
یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں یہ کہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بیٹی کو ننگا کر دیں، بے غیرت بے حیا بنا دیں، اور ان ظالموں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ عزت کے لٹیرے اور بھنورے پھولوں کے چوسنے والے ان ظالموں کے حوالے کر دیں اور رشتہ ہو جائے۔ گھر پر عذاب آتا ہے ان بیٹیوں کو بیٹھتے ہوئے، ان بیٹیوں کو بٹھاتے ہوئے تمہیں عذاب آتا ہے۔ پھر شادی ہو گئی، اسی حرام عشق میں 3 مہینہ 1 مہینہ کیا 10 دن میں طلاق ہوئی ہے، جن کے ساتھ رات دن لڑکے لڑکیاں ساتھ تھے۔ اب شادی تو ہو گئی، دل کے جذبات تو ٹھنڈے ہو گئے، 15 دن میں گھر آیا تو اس کے دوست بیٹھے ہوئے، دونوں کا کامن دوست۔ آپ خیریت؟ کیوں؟ کیا وہ جو ہے میں کیک پہنچانے آیا تھا، 2 دن تو برداشت کیا، تیسرے دن طلاق دے دیں۔ بیوی کو سمجھایا کہ میرا دوست ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے، تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، کہا لو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا رشتہ؟ پھر کہاں گیا سب رشتے؟ یہ سب ڈرامے بازیاں اور بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ حسین لڑکوں اور لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں، کسی ولی اللہ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرنے والے اور انہیں برا بلا کہنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے۔ پھر دیر ہو جائے گی، دل چاہتا ہے دوبارہ اشعار سننے صحابہ والے۔ چل بھائی، دل چاہتا ہے رات دن سنتے ہی نہیں تاکہ ہمارے دل میں اتر جائیں یہ۔ ایک ہاں لو بھائی، مولوی فرحان کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں بہت تمنا تھی، گھر میں سن نہیں سکا تھا، اللہ نے سنوا دیا۔ ایک صحابی کو آپ دیکھ لیں نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے واقعات دیکھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دل چاہتا ہے چلتے ہی رہیں ساری رات اشعار۔ اللہ نے نظر سے بچا، پڑھے بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل میں عمل والا، عمل کی کوشش کرنے والا، ان کے بیان اور اشعار اور بات کرنے کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اشعار میں تصور بھی لاتے رہے نا، عہد کے میدان کا، غزوہ بدر کا، طائف کا، یہ سب شاید مزہ بڑھ جائے گا۔ ابھی جب پچھلے سفر میں گیا تھا ریاض، تو پھر وہ ایسی وہاں مجھے لے گئے جہاں 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ کہا یہ وہ وادی ہے جہاں ان کا خون گرا تھا، اور جب بارش آئی تھی تو ایسا لگا خون کی ندی چل رہی ہے۔ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدا کے لیے۔ اور یہاں کیبل کا جنازہ نہیں نکلتا، کیبل کا جلوس نہیں نکلتا، ٹی وی کا جلوس نہیں نکلتا، چھوٹے چھوٹے بچے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اما خود دوسرے موبائل پر یا دوسرے لیپ ٹاپ پر بیٹھی ہوئی۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی۔ ماشاءاللہ۔ خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کی باتیں، اشعار، قرآن پاک، تفسیریں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، اشعار گھر گھر میں اللہ جو ہے وہ ہر گھر میں، میرے گھر میں بھی سب یہی گونجتے رہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ دیکھو، اور ہم آپس میں الجھتے ہی رہیں، شادی میں کیوں نہیں جائیں، مہندی کیوں منع ہے، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو فارم ہاؤس اس میں جا کے بے حیائی کرنا یہ کیوں منع ہے،
یہ بینکوٹ ہال کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں مل جائے گا؟ کوئی انعام ملے گا؟ کوئی جنت ملے گی؟ کوئی اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، بحث بازی میں. خاموش رہو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، یہ اشعار سنو، اپنے موبائل میں ڈلوا لو. ماشاءاللہ اشعار آج رات کو ہی گونجنے لگے الحمدللہ. ایسی آواز نہ ہو کہ کسی کو اذیت ہو ہم سے. وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی. صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کیا تھا؟ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے دربار میں جاتے تھے، ایسے کر کے تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے جاتے تھے، کارپیٹ کا ٹکڑا کاٹا اور پھینکا، وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہاں پر ایران والے تو ویسے ہی ہوتے ہیں، کمزور وہم والے ہوتے ہیں. وہاں جو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر، صحابی ان کے سر پر اشارہ کیا، مٹی رکھ دو. مٹی ہاتھ میں جیسی سر پر رکھی، کا بادشاہ خیال رکھنا اپنے ملک کی مٹی تو نے خود ہی دی ہے، انشاءاللہ اب ہمارا قبضہ ہوگا ایران پر انشاءاللہ تعالیٰ. اور بادشاہ گھبرا گیا کہ پکڑو اس کو جلدی سے، اس سے مٹی واپس لو. وہ صحابی کہاں آتا تھا بھائی، تو یہ جا بولا پھر وہی ہوا الحمدللہ. اور ایسا ایمان تھا کہ امیر المومنین کے سامنے کیسر اور کسرا کے بورے آئے خزانوں کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ڈھیر دیکھ کر اور فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز کم ہے. امیر المومنین آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، شک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن دیکھو ذرا بورے. حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کے کیسے تھے، جھاڑا تو کنگن آ کے نیچے گرے. فرمایا پورا ہے مال. کہ امیر المومنین یہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کیسر اور کسرا کی بیگما کی کنگن تمہارے قدموں میں ہوں گے. میری کسی چیز بھی نظر نہیں تھی، میرے صرف اس پر نظر تھی وہ کنگن کا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ حق ہے. آج کہاں چھوٹے بچے اللہ والے بننے کی فکر کرتے ہیں؟ ہر وقت کھانے کے لیے چاہیے، چاہے چوری کرنا پڑے، چاہے ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہو، اس کے پاس سیل فون ہے، میرے پاس بھی ہے، ٹیبلٹ ہے، میرے پاس بھی ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس بھی لیپ ٹاپ آئے، اس کے پاس 5000 کا شوز ہے، میرے پاس بھی ہے، اس کے بعد 8000 کی پینٹ ہے، میرے پاس بھی ہے. بس سارے پیسے ختم ہو گئے، ہاتھ میں بھیک مانگ رہے ہیں، مقروض ہو گئے نا جی. جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی، مال و زر آبرو جان بھی دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر. ٹھیک، اب حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہ تیری جان نہ تیرا دل چاہیے، ان کو فقط تجھ سے خون ارواں چاہیے. یہ تمہاری چیزیں ابھی فکر نہ کرو، ڈرو مت، صرف جو حرام آرزوں کا خون ہے وہ کر ڈالو. بس غصہ آ رہا ہے غصے کو کاٹ ڈالو، تکبر ہے کاٹ ڈالو، فلم دیکھنے کا دل کر رہا ہے کاٹ ڈالو، ہاتھ سے گندی مذاق کرنے کا دل کر رہا ہے اس آرزو کو کاٹ ڈالو. بس ہم سے کہاں مانگ رہے اللہ تعالیٰ یہ چیز؟ جو صحابہ کا معاملہ تھا، جان مال اولاد، اپنی جان مال سب آبرو تک دے دیا. کتنا مذاق اڑاتے تھے، کتنا ستائے جاتے تھے. یہاں پر ہمارے موبائلیں خالی نہیں ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سوراب گوٹ پر بیان ہوا تھا، وہاں کئی دوستوں نے موبائل وغیرہ ڈیلیٹ کیے. کل ایک صاحب مولانا ملے، روز آتے ہیں ماشاءاللہ، سبزی منڈی سے آگے سے آتے ہیں وہ، کہ الحمدللہ وہ لوگ آئے ہوئے تھے سوراب گوٹ کے بیان میں، ہم لوگ جمعرات کو سوزوکی بھر کے آئے ہیں وہاں سے. پھر ابھی ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک وہاں پر ان کا خان دوست ہے، خود بھی خان ہے، تو ان کو بیانات سنائے، اس نے موبائل سے سب چیزیں ڈیلیٹ کر دی. کہا یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی باتیں کہاں ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ پچھلے اتوار کو آئے، 2 اتوار پہلے، پھر اس اتوار پر سوزوکی کر کے آئے پورے خاندان کے ساتھ، اور اس بار کہا میں اس سے بڑی گاڑی لے کر آؤں گا. یہ باتیں ہمارے کو ابھی تک سنی ہی نہیں ہم نے. دوبارہ پڑھیں اس شعر کو. جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کو
کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی۔ دوبارہ جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف ثانی، کوئی جانے گا۔ ہمارے تک پاس دین وہی سے تو پہنچا ہے، ان کی جو قربانیوں سے دین آیا ہے اور ان کا دل دکھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھا رہے ہیں، فیشن اور بے پردگی، عریانی، فحاشی، کس طرح سے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہم، کس بات سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے، اور معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی اصلاح کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے۔ حضرت فرماتے تھے جب لوہا گرم ہو اس وقت توبہ کر لیا کرو، کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلو بھائی ہمت کریں۔ ہاں ہمیشہ ہے صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہے صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کہ پاتی ان کی فردانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اونٹ چراتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بادشاہت کو سیدھا کرا کر دیکھ دیا، اللہ تعالیٰ کا دین کو پھیلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ حضرت فرماتے تھے اونٹ چڑھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظریں، فضل رحمت اور مشیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی برکت سے بڑے بادشاہوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ جی سبحان اللہ۔ واہ دوبارہ۔ یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت
رسالت کا سبحان اللہ قربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی خداؤں سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خداؤں سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا کہ منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی ماشاءاللہ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں بے شک صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سبحان اللہ واہ کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی ماشاءاللہ واہ سبحان اللہ واہ رے میرے شیخ واہ سبحان اللہ صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی ماشاءاللہ آج ہے مجمع ابرار آج ہے مجمع ابرار آؤ مل کر دعا کریں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے اے دونوں جہان کے مالک دونوں جہانوں کی خوشیاں اور نعمتیں عطا فرما
یا اللہ ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ جو آج تک کمینہ پن اور بے حیائی اور گناہ چھوٹے بڑے جو بھی کمینے پن کیے اللہ سب کی معافی عطا فرما دے۔ اے رب کریم سب کی معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت عطا فرما کے ہر کام سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ کروڑا 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 درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اے اللہ جن کے امتی آپ نے بنایا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم نے حضرت والا سے جامع صغیر کی روایت منازل سلوک میں پڑھی کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرو جن سے ان کو تکلیف ہو۔ حضرت نے فرمایا اسی میں شیخ اور مشائخ بھی آ جاتے ہیں جو آسمان پر جا چکے ہیں۔ یا اللہ تعالی ہم نے تو یہ بھی سنا حضرت والا سے کہ پیر اور جمعرات کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم حیات تھے کتنا ستائے گئے، اور اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ امت شراب میں، زنا میں، جوا میں، گیملنگ میں، رشوت میں، سود میں، زنا میں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے میں، ماں باپ سے لڑنے میں، بیوی کی پٹائی کرنے میں، ملاوٹ میں، دھوکے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا ہوگا۔ اے رب کریم، اے رب کریم اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے شان کے مطابق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جزائے عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حساب نعمتوں کی بارش فرما۔ اے رب کریم ان کی سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ، ایک دفعہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اے رب کریم، اے رب کریم میرے رب سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اپنی بڑی مہربانی فرما دیجئے۔ اے رب کریم مجھے اور جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، جتنی خواتین موجود ہیں موجود نہیں، تمام مسلمان ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، غائبین اور جو حاضرین ہیں یا اللہ سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، نمازی ساتھیوں کو۔ اے رب کریم، اے رب کریم جنہوں نے سے دعاؤں کا جنہوں نے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، جن کے ای میل اور خط اور میسج اور ٹیلی فون ہم نہیں سن سکے، یا اللہ سب کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہماری اولاد اور گھر والے اور قیامت تک کی ضروریات کو جذب فرما کر، یا اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں۔ یا اللہ وہ ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم آپ سے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد مانگ سکیں، لیکن یا اللہ کریم ہے اور کریم بغیر استحقاق کے دے دیتا ہے۔ یا اللہ آج فیصلہ فرما دے، اے رب کریم فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد اور میرے گھر والوں کو، جو دوست موجود ہے موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، یا اللہ جو سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، اے رب کریم ہم سب کو، ہماری اولاد کو، قیامت تک کی ضروریات کو حضرت والا کے درد دل میں سے ذرہ عطا فرما، اور حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ غیب سے خزانے برسا کر پورا دین کے لیے فارغ فرما۔ یا اللہ مسجد اختر کو جلد بنوا دیجئے، یا اللہ غرفت السالکین کو جلد بنوا دیجئے، جو غرفت السالکین کے لیے مسجد کے لیے مشورے ہیں، جو خیر ہے وہ دل میں ڈال دیجئے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے، حفاظت بھی فرمائیے۔ اے رب کریم جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، خضر میاں اور صوبان میاں کو، اور یا اللہ حافظ عدنان صاحب کو اور سنات میاں کو، سب کو جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مجھ سمیت جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے، حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت والا کے جتنے خون کے رشتے ہیں، جتنے خادم ہیں، جن کا ذرہ برابر حضرت سے تعلق ہے، یا اللہ ان کو سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ وہاں مظہر صاحب کو اور ان کی اولاد کو، ان کے حضرت والا کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، حضرت کی بہویں، داماد، جن کا بھی کوئی بھی رشتہ ہے یا اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما، جزائے عظیم عطا فرما۔ اے دونوں جہان کے مالک جزائے عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا، مجھے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما۔
یا اللہ اصلاح کی فکر عطا فرما، اشک بار آنکھیں عطا فرما، تڑپتا ہوا دل عطا فرما۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ جان دینا آسان ہو، گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ایسا ایمان دے دے اے ربا، ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں کی سوچ سے بھی یا اللہ موت یاد آ جائے، موت کی ٹچ ایسا خوف آ جائے۔ اے رب کریم ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما۔ اے رب کریم سب گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جان دے دیں، آپ کو ناراض نہ کریں، ایسا ایمان دے دیں۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھ۔ اے اللہ اتنی آپ نے خوشیاں اور نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی خوشی اور نعمت موت کا وقت تو ایمان کے ساتھ آئے۔ یا اللہ کلمہ پاک کے ساتھ آئے۔ یا اللہ نعت شریف پڑھتے ہوئے شاداں فرحاں آپ کا نام لے کر گنگناتے ہوئے آپ کے پاس ہیں، ایسا اللہ موقع عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ عزت والا کے صدقے یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ 120 برس کی خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ عطا فرما، دینی خدمات کے ساتھ عطا فرما، شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما، گروہ عاشقان کے ساتھ عطا فرما، گروہ عاشقاں کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے پوری دنیا میں سفر کرا دیجئے، حضرت کے درد دل میں سے ذرہ درد عطا فرما دیجئے، حضرت کی آؤ فغاں کو، سب آؤ فغاں کو یا اللہ سب زبانوں میں چھاپ کر پوری دنیا میں ہر گھر میں عام فرما دیجئے قیامت تک۔ اس کام کے لیے یا اللہ بغیر استحقاق کے چن لیجئے، اس کام کے لیے یا اللہ بغیر استحقاق کے چن لیجئے۔ اے رب کریم بہت سے رومی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن کو اجازتیں دیں، یا اللہ حضرت میر صاحب نے، وہاں مظہر صاحب نے، میں نے جن جن کو ہمارے دوستوں نے اجازتیں دی، یا اللہ مجھ سمیت سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا اور دین کے بڑے بڑے کام لے لیں۔ یا اللہ لاکھوں مثالیں ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں تھی لیکن ان کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ آپ نے ان سے ایسا کام لیا کہ جس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اے اللہ میرے اولاد سے، میرے دوستوں سے، روحانی جسمانی اولاد اور گھر والوں سے، بھائیوں سے، ان کی اولاد سے، سب سے یا اللہ دین کے بڑے بڑے کام لے لیجئے۔ اے اللہ میری ہمشیرہ جتنی ہیں ان کے اولاد سے سب سے کام لے لیں۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے، صحابیات رضی اللہ عنہم کے صدقے، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے، امت کے ابن عباس کے صدقے، یا اللہ غوث کتب ابدال کے صدقے، اے اللہ میرے مرشد فیاض کے صدقے، یا اللہ میرے مرشد فیاض شیخ العرب العجم کے صدقے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتم کے صدقے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا۔ یا اللہ اپنے بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت کے لیے جان کی بازی لگا کر دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کو دین کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بابا کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما، نعیم بھائی کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے پوتے کو صحت عطا فرما، ضمیر بھائی کے گھر والوں کو صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو، سب کو مجھ سمیت یا اللہ جو موجود ہے موجود نہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ساری دنیا کا دکھڑا رو چکا فیروز، اب سب پر رحم کرنا، فضل کرنا ہے کام تیرا۔ یا اللہ جو مانگا بغیر استحقاق کے خیر اور عافیت والے معاملات فرما دیں، جو نہیں مانگا آپ کریم ہے، بغیر مانگے آپ دینے والے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم یا اللہ کیا مانگنا ہے، وقت بھی کم ہے، مانگنا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ بغیر مانگے سب نعمتیں عطا فرما، موت نہ دیجیے اس وقت تک جب تک سب سنتوں پر عمل نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو دوسروں سے مروب ہو جاتی ہیں، فیشن کی فکر رکھتی ہیں، مارکیٹوں میں دھکے کھاتی ہیں، آپ کو ناراض کرتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں مارکیٹوں میں دھکے کھاتی ہیں۔ یا اللہ کئی خواتین نے چند دن پہلے مارکیٹ کا بیان سن کر پیغام بھیجا، آج کے بعد جو بھی شوہر لا کر دیں گے، بھائی بیٹا لا کر دیں گے، ہم وہی چیزیں استعمال کریں گے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جس کو یہ اس کا شوق ہے مارکیٹ وغیرہ کا، فیشن کا، یا اللہ اس شوق کو نکال کر سنتوں کو شوق بھر دے۔ یا اللہ یا اللہ سنتوں کا شوق میرے اندر بھی بھر دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وسلم۔ کسی نے مارا کیا کسی کو؟ بھائی ابھی چڑاک کی آواز آئی؟ ہاں اچھا اچھا اچھا۔ ماشاء اللہ، اللہ اور ترقی عطا فرمائے بھائی۔
ہر گھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب یہ باتیں عطا فرمائے. ہمارے دوست جو مردوں کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے کہ 12 لوگ ہو گئے آج ماشاءاللہ مردوں میں. ایک سے شروع ہوا تھا اور مجاہد کالونی سے حافظ طاہر اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر خرم نے بھی بیان سنا الحمدللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت کے فیوز اور اللہ آگے بڑھائے، سب سے اللہ کام لے. 14 ممالک میں 156 جگہ بیان سنا گیا ماشاءاللہ. اور خواتین نے کانفرنس پر 188 گھروں میں سنایا ماشاءاللہ. اور جناب مفتی سہیب صاحب سکھر میں، مولانا عادل وپر خاص میں آج ایک جگہ بیان کرنے گئے تھے. میں پیغام بھیجا جمعے کا بیان 300 لوگ تھے ماشاءاللہ. فیاض میاں کوئٹہ سے، بیٹی کو بخار ہے، حسیب احمد حافظ اللہ صحت عطا فرمائے. اور بڑی بہن کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہلیہ سروش گر گئی ہیں، چوٹیں آئی ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. کانفرنس میں ڈاکٹر خرم بھی سن رہے ہیں، عجیب مجلس ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹرافی دے دیں بیٹا، ہنستے ہیں ہاتھ میں خاک پھاٹی نہ مجھے دے دیں کہ اللہ نور میرے دل میں بھی بھر دے. اللہ ہم سب کو نور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ والد صاحب کو صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.